اپنی زندگی مکمل کرنا پڑے گا. ثم قضا اجلا، تو ہر ایک کو اپنی زندگی مکمل ہوگی کب؟ جب موت آئے گی. موت جب کسی کو آ جائے گی تو اب یہ علامت ہوگی کہ اب اس کی ریس اور اب اس کی رفتار اور اب اس کا مقابلہ ختم ہو گیا. تو سمجھ میں آئے گا ثم قضا اجلا. سال ختم ہوتا ہے تو دسمبر پر سمجھ میں آتا ہے اور ذوالحجہ پر سمجھ میں آتا ہے کہ سال ختم ہو رہا ہے. تو زندگی ختم کیسے ہوگی؟ سمجھ میں آئے گا موت پر. تو لہذا فرمایا ثم قضا اجلا، ہم نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا. ثم قضا اجلا، پھر تمہاری موت کو مقرر کر دیا. اب وہی مسئلہ حدیث ہے، لمبی چوڑی میں مختصر میں بتاؤ. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب وہ ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، فرمایا کہ جب ماں غذا کھاتی ہے اس غذا سے اللہ تبارک و تعالی نطفے کو تیار کرتا ہے، اور جب باپ غذا کھاتا ہے باپ کی پشت سے اللہ تبارک و تعالی اس نطفے کے قطرے کو نکالتا ہے، اور ماں اور باپ دونوں کے باہم ملنے سے وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے. اس نطفے کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ پہلا ہے 40 دن تک نطفے کی شکل میں تم تھے، ایک ناپاک قطرے کی شکل میں تم تھے، ایک اسپرم کی شکل میں تم تھے. پھر تمہیں ہم نے گوشت بنایا، 40 دن تک گوشت کی شکل میں رہے. ثم خلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ تبارک و تعالی نے خون کا لوتھڑا بنایا. فکسونا العظام لحما، اور پھر خون اور گوشت کو ملایا اور پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائی، پھر اس کے اوپر انسان کو بنایا. ماں کے پیٹ میں یہ سب ہو رہا ہے مگر ماں کو پتہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، صحت یاب ہے یا کس طرح ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، میرے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے، یہ ماں کو خود بھی نہیں پتا، صرف بنانے والا اللہ ہے، اللہ ہی کو پتا، اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں پتا. تو یہ جو فرشتہ ہے جب 40 دن ایک پانی کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہم تھے، پھر پانی کی شکل کے بعد ہم ایک خون کی شکل میں اور پھر گوشت کی شکل میں آئے، خون کی شکل میں 40 دن اور رہے، پھر گوشت کی شکل میں 40 دن اور رہے. اس طریقے پر 4 مہینے مکمل ہو گئے. جب یہ 4 مہینے اب ہمارے مکمل ہو چکے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اب تمہاری تقدیر والے فرشتے کو ہم بھیجیں گے. فرشتہ 4 باتیں لکھتا ہے. سب سے پہلے یہ لکھتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، 40 سال 50 سال لکھ دی جاتی ہے. دوسرا نیک ہوگا بد ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے. تیسرا جنتی ہوگا دوزخی ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اور چوتھی چیز سب سے اہم چیز کہ نیک ہوگا بد ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، اور کتنا جیے گا اور کب مرے گا. اور چوتھی چیز لکھی جاتی ہے کس حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا، کہاں پر. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس کچھ علم ہے، وہ علم اللہ نے کسی کو دیا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ بارش کب اور کیسے برسے گی، انسان کب اور کیسے مرے گا، پیدا کہیں پر ہوا مرا کہیں پر، تو یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے. تو فرمایا ثم قضا اجلا، پھر تمہاری موت کو مقرر کر دیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو بھی مقرر کر دیا. ایک ہے میری موت اور ایک ہے اس کائنات کی موت. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے ثم قضا اجلا. اگر آپ سورہ انعام آیت نمبر 2 کو اگر دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ثم قضا اجلا میں ہماری موت ہے، ہر ایک کی موت ہے. میرا مرنا ہے، آپ کا مرنا ہے، ہمارے ماں باپ کا مرنا ہے، ہمارے بڑوں کا مرنا، چھوٹوں کا مرنا، شادی شدہ کا مرنا، غیر شادی شدہ کا مرنا. پھر اس کے بعد وہ اجل مسمى میں کائنات کا مرنا، یہ آسمان کی موت، زمین کی موت، سورج کی موت، ستاروں کی موت، سیاروں کی موت، کہکشاؤں کی موت، مرغزاروں کی موت، گہرائیوں کی موت، گیرائیوں کی موت، اچھائیوں کی موت،
ہر ایک کو مرنا ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ, ہر ایک کب مرے گا, کیسے مرے گا, اس کا علم تمہارے پروردگار کو ہی ہے. آسمان کو تم دیکھ رہے ہو کہ صحیح سلامت ہے, یہ آسمان ٹوٹے گا, ٹوٹ کر زمین پر گرے گا, کیسے ٹوٹے گا, کیسے گرے گا, صرف اللہ ہی کو پتا. یہ زمین بچھی ہوئی نظر ہمیں آتی ہے, زمین کو توڑے گا. اذا دکت الارض دکن دکا, تو یہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہوگی, چیخے گی, چلائے گی. یہ زمین ٹکڑے کیسے ہوگی, کیسے چیخے گی, کیسے چلائے گی, یہ اللہ ہی کو پتا. زمین کے نیچے سے آگ کا نکلنا اور آگ کا پھیلنا, شہروں کو جلانا, سمندروں کو جلانا, انسانوں کو جلانا, نباتات کو جلانا, جمادات کو جلانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سب کیسے ہوگا اللہ ہی کو پتا. مجھے اور آپ کو اس لیے پتا ہے تھوڑا بہت کہ قرآن میں ذکر آیا ہے. کس طریقے پر ذکر آیا ہے کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت, جب آسمان کو توڑا مروڑا جائے گا اور جب ستاروں کو بے نور کیا جائے گا, جب سورج کو بے نور کیا جائے گا, چاند کو بے نور کیا جائے گا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى, یہ ہے کائنات کی موت. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جب یہ سب مر جائے گے تو تمہیں ہم قبروں سے زندہ اٹھائیں گے. کچھ لوگ پتنگوں کی شکل میں قبر سے اٹھیں گے, کچھ لوگ چونٹیوں کی شکل میں قبر سے اٹھے گے. یہ وہ عورتیں, یہ وہ مرد ہوگے جو غرور, تکبر اور گھمنڈ کیا کرتے تھے. اپنی دولت پر گھمنڈ کیا, اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کیا, اپنی صحت پر گھمنڈ کیا, اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کیا, اپنے رمضان پر گھمنڈ کیا. کسی بھی طریقے کا غرور اور تکبر اور گھمنڈ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. الکبریاء ردائی فمن نازعت قسمت, میرے بندے تکبر میری چادر ہے, اگر تو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں تجھے توڑ دوں گا, تیری خوشیوں کو توڑ دوں گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی, اگر تم رمضان سے منہ موڑو گے, قرآن سے منہ موڑو گے, اچھائی سے منہ موڑو گے, اسلام کی تعلیمات سے منہ موڑو گے, نبی کی سیرت سے منہ موڑو گے, فاطمہ کی سیرت سے منہ موڑو گے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن کی سیرت سے منہ موڑو گے, تو سمجھ لینا تمہاری زندگی کو ہم تنگ کر رہے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, یہ دھمکی نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جو بندی بے پردہ ہو جائے گی اب وہ خوش کبھی نہیں رہ سکے گی. جو بندی بے نمازی بن جائے گی اب وہ خوش رہ کر ہمیں بتا دے. جو بندی روزے توڑ دے گی, چھوڑ دے گی, اب وہ خوش رہ کر ہمیں بتا دے. جو بندی شادی کو اسلامی تعلیمات کے خلاف کرے گی اب وہ بندی اور بندہ ہمیں خوش رہ کر بتا دے. چاہے وہ عالم ہو, حافظ ہو, محدث ہو, مفسر ہو, یا مفتی ہو, یا پھر ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, لیکچرر ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کی خوشی کا تعلق اللہ سے ہے, ہر ایک کی غم کا تعلق اللہ سے ہے. اگر اللہ کو حاصل کیا, اگر اللہ کو راضی کیا تو تم منصب پر قائم ہو, ورنہ تم ایک جانور سے بدتر زندگی تم گزار رہے ہو. تو فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ, اور وہ علم بھی اللہ کے پاس ہے کہ کائنات کی موت کو موت کیسے ہم دیں گے. اس دن کو بھی یاد رکھنا جس دن موت کو بھی موت آ جائے گی. ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ, پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو. یہ کافر اور یہ فاسق اور یہ فاجر اور یہ غیر مسلم اور یہ یہودی اور عیسائی یہ شک کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں کہ ہمیں شک ہے کہ اللہ ہی پروردگار ہے, ہمیں شک ہے کہ اللہ نے آسمان کو اٹھایا, ہمیں شک ہے کہ اللہ نے زمین کو بچھایا. انہیں تو بیسک ہی ان کا غلط ہے. یہ تو سمجھ رہے ہیں, عیسائی سمجھ رہے ہیں زمین کو بچھانے والا عیسیٰ مسیح ہے, آسمان کو اٹھانے والا عیسیٰ مسیح ہے, ہمیں خوشحالی دینے والا عیسیٰ مسیح ہے, اور ہمارا مشکل کشا عیسیٰ مسیح ہے, اور ہمارا حاجت روا عیسیٰ مسیح ہے. ان کا تو علم غلط ہو گیا, اب علم صحیح ہوگا تو پھر عمل صحیح ہوگا. ان کی جنت کا فاصلہ, جنت کا سفر بہت دور ہے. اللہ ان سب کو ہدایت دے. غیر مسلم سمجھ رہا ہے یہ پتھر نے زمین کو بچھایا, اس بھگوان نے آسمان کو اٹھایا, اور اس بھگوان نے ہمیں خوشیاں دی ہے, اس بھگوان نے ہمیں بنایا, اس بھگوان نے سورگ بنایا, اس بھگوان نے نرق بنایا. اس کا تو علم ہی
غلط ہو گیا، جب اس کا علم صحیح ہوگا تو پھر یہ عمل کرے گا، پھر سورگ میں جائے گا۔ اللہ انہیں ہدایت دے، رحم کرے۔ اگر یہ علم صحیح نہ ہوا تو یہ پتھر کو خدا مان کر دنیا سے چلا گیا، یہ پتھر کو سورگ اور نرک کا مالک سمجھ کر دنیا سے چلا گیا۔ کسی کو سورگی کہنے سے کوئی جنتی نہیں بن جاتا، کسی کو ریسٹ اینڈ پیس RIP اس کے نام کے اوپر لکھنے سے کوئی جنتی نہیں بن جاتا، کسی پر رحمت اللہ علیہ لکھنے سے کوئی جنتی نہیں بن جاتا۔ جنتی بننے کے لیے اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے جان کی، اپنے مال کی، عزت و آبرو کی، خاندان کی، بیوی اور بچوں کی۔ بیوی کو بیوہ ہونا پڑے گا، شوہر کو لہذا یتیم اور بے سہارا اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، قرآنی تعلیمات کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ ثم انتم تمترون، پھر یہ شک میں پڑے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم شک میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہے ہمارا بنانے والا اللہ ہے۔ ہم جب ناپاک قطرے تھے تو بھی اللہ مالک تھا، اور جب ہم گوشت کا لوتھڑا بنے تو بھی اللہ مالک ہے، اور جب خون کا لوتھڑا تھے تو بھی اللہ مالک ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی اللہ مالک تھا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے تو بھی ہمارا اللہ مالک ہے۔ کل بھی ہمارا اللہ خالق تھا، آج بھی ہمارا اللہ خالق ہے، اور کل مستقبل میں بھی اللہ خالق اور مالک رہے گا۔ اللہ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمارا علم یہ قرآن کی وجہ سے صحیح ہوا، اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ہدایت دی ہے۔ ہمیں شکرانے کی نمازیں پڑھنا چاہیے، ہمیں ہدایت کی خاطر بھٹکنا نہیں پڑا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انہوں نے چاند کو خدا سمجھا، سورج کو خدا سمجھا، ستاروں سیاروں کو خدا سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیل کو خدائی کے لیے تڑپا رہا ہے، آزما رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی آزما سکتا تھا۔ میں کیوں تمہیں بتاؤں کہ میں تمہارا خالق اور مالک ہوں؟ تمہیں تمہارے ماں باپ کیوں بتائے؟ تم پیدا ہو جاؤ، تم خود اپنا علم حاصل کرو، خود پتہ لگاؤ کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ کتنا بڑا لمبا سفر ہو جاتا، ہمیں یہ پتہ کرنے کے لیے کئی ڈگریاں لگ جاتی، کئی سال لگ جاتے، پوری جوانی کھپ جاتی، اور پھر بھی ہمیں پتہ نہ چلتا۔ اور اگر موت کا فیصلہ آ جاتا، بغیر اپنے پیدا کرنے والے کے جانے ہوئے ہم دنیا سے چلے جاتے، نتیجتاً دوزخ میں ہمیں جانا پڑتا۔ اللہ نے ہمارا وقت بچایا، ہمیں یہ بتا کر کے ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے، ہمیں یہ بتا کر کے جنت بنانے والا وہ ہے، دوزخ کا بنانے والا وہ ہے، اور تمہیں فالو کسے کرنا ہے؟ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ میں قربان جاؤں اللہ پر، میرے بیوی بچے قربان جائے اللہ پر، اس خالق اور مالک نے میرا علم صحیح کر دیا، میری زندگی نہیں کھپی ہے۔ اس اللہ کو تلاش کرنے میں مجھے تو ماں کے پیٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پتہ چلا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ ہمیں اس کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، باقی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں ہماری گزر رہی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا بیسک صحیح ہوا، بیسمنٹ صحیح ہوا، پہلی اینٹ ہماری زندگی کی صحیح رکھی گئی۔ اگر اللہ یہ ہدایت کھینچ لے، جیسے آج کے زمانے میں پیدا مسلمان ہوئی ہے یا ہوا ہے، ماں باپ مسلمان تھے لیکن کسی غیر مسلم سے شادی کی، کسی غیر مسلم کی محبت میں پڑھ کر اللہ کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، اور پتھر کو پوجا کرنے والوں کو خدا سمجھ لیا، یہ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ آسمانوں میں تمہاری سننے والا صرف اللہ ہے، کوئی عیسیٰ مسیح تمہاری نہیں سنتا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح تمہاری نہیں سنتا ہے، صرف اللہ سنتا ہے، اور زمین میں بھی صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سننے میں شریک نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال۔ اگر کوئی یہ کہے خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سنتے ہیں تو وہ کافر ہو گیا،
مرتد ہو گیا، کوئی یہ کہے کہ ہماری تو خواجہ غریب نواز سنتے ہیں، کوئی یہ کہے ہماری تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، وہ غلط کہتا ہے۔ صرف اللہ سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا سنایا اور جتنا سننے کی اجازت دی، اللہ کے نبی اتنا ہی سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ تو فرمایا یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اللہ تبارک و تعالی تمہارے رازوں کو جانتا ہے، بھیدوں کو جانتا ہے، جو چھپے ہوئے راز ہیں، سیکریٹ ہے، وہ سیکریٹس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور تمہارے کھلے ہوئے حالات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ظاہر کو جاننے والا اللہ، باطن کو جاننے والا اللہ۔ میرے اندر کتنوں کی دشمنی اور کدورتیں اور عداوتیں اور بغض اور نفرت اور حسد، جلن، کینہ، کپٹ چھپا ہوا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میں اپنی ساس سے کتنی نفرت کرتا ہوں یا کتنی نفرت کرتی ہوں، میں اپنے والد سے کتنی محبت کرتا ہوں یا کتنی محبت کرتی ہوں، میں اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ دکھاوے کے لیے بناوٹی شوہر کے سامنے اچھی بیوی بن جانا آسان ہے، ماں باپ کے سامنے اچھی بیٹی بن جانا آسان ہے۔ کپڑے چاہیے تو ماں باپ کی اچھی بیٹی بن جاؤ، اور اگر ڈریس چاہیے تو شوہر کی اچھی بیوی بن جاؤ۔ یہ انسانوں کو دھوکہ دینا آسان ہے۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، منافقین کا ذکر ہم نے پڑھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی اور کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنا گڈھا خود کھود رہے ہیں، وہ خود دوزخ میں جاننے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ رازوں کو جاننے والا اللہ، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کیا کمانے والے ہو۔ ایک ہے مال کا کمانا اور ایک ہے آخرت کا کمانا، مال کا کمانا اور ایک ہے نیکیوں کا کمانا۔ کچھ لوگ مال کمانے کے لیے پھیل چکے ہیں رمضان المبارک میں، کسی نے کپڑے کی دکان لگائی، کسی نے ٹھنڈے کی دکان لگائی، اور کسی نے پھل اور فروٹ اور میووں کی دکان لگائی، اور کسی نے رمضان کو کمانے کا ذریعہ سمجھا کہ میں کماؤں گا، رمضان آ رہا ہے، میں لباس کو بیچ کر، ڈرائی فروٹ کو بیچ کر اور مسالوں کو بیچ کر اور ٹھنڈوں کو بیچ کر اور مشروبات کو بیچ کر کماؤں گا، اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے، سیزن ہے، کمانے کا مہینہ ہے، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ اور پیسہ کماؤ۔ کچھ لوگ ہیں جو نیکیوں کا سیزن سمجھ کر نیکیاں کمانے میں پھیل گئے۔ کسی نے اپنے آپ کو مسجد میں بٹھایا، کسی نے اپنے آپ کو خانقاہ میں بٹھایا، کسی نے اپنے آپ کو مکتب میں بٹھایا، کسی نے اپنے آپ کو مدرسے میں بٹھایا، کسی نے اپنے آپ کو اجتماع میں بٹھایا، کسی نے اپنے آپ کو تفسیر سننے کے موقع پر بٹھایا، کہ کوئی اللہ سے مانگتا ہے کہ اے اللہ میں نیکیاں کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میری نیکیوں کو قبول کر دے، ریاکاری سے بچا، اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یہ جو کمائی کرنے والے ہیں، نیکیاں کمانے والوں کی کمائی بھی اللہ جانتا ہے کہ کس لیے نمازیں پڑھی تھی، کس لیے روزے رکھے تھے، کس لیے سحری کی تھی، کس لیے افطار کیا تھا، کس لیے کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی برائی سے بچنے کے لیے، تانوں سے بچنے کے لیے روزے رکھے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ اور جو دنیا کمانے والے ہیں، تم نے دکان کیوں سجائی، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ کیا رمضان کا استقبال اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ صحابہ کرام نے اس طرح رمضان کا استقبال کیا تھا کہ دکانیں سجائی اور بیٹھ گئے، کمانے کے لیے بیٹھ گئے اور ٹھنڈا بیچنے کے لیے بیٹھ گئے؟ کیا ولی اور خطب اور ابدال نے رمضان اس طرح گزارے تھے؟ وہ تو ایسے تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 60 قرآن رمضان المبارک میں ختم کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 120 قرآن رمضان المبارک میں ختم کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ تراویح میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن سے محبت کی ہے۔ کیا مجھے محبت ہے قرآن سے؟ کیا میں قرآن کو چاہتا ہوں؟ کیا میں قرآن کو چاہتا ہوں؟ کیا میں قرآن کو پڑھتا ہوں؟ کیا میں قرآن کو پڑھتی ہوں؟
قرآن کو محبت سے چھونا بھی نیکی، قرآن کو صاف کرنا بھی نیکی، قرآن کو دیکھنا بھی نیکی، قرآن کو پڑھنا بھی نیکی، قرآن کا سمجھنا سمجھانا، ترجمہ و تفسیر و تشریح یہ نیکی۔ ہر آیت اگر سمجھ رہے ہو تو 1000 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں، ہر حرف کے بدلے میں خدا کی قسم لکھی جا رہی ہے۔ لیکن جذبہ ہو، وہ ایمان ہو، اور وہ لگاؤ ہو قرآن کے ساتھ، اور وہ قرآن سے محبت ہو، قرآن کو پڑھے تو محبت سے، قرآن کو کھولے تو محبت سے، قرآن کو سنے تو محبت سے۔ یہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی کتاب ہے، اس سے زیادہ باوفا کتاب کوئی نہیں ہے۔ کوئی کتاب اپنے پڑھنے والے کی، اپنے لکھنے والے کی، اپنے سینے سے لگانے والے کی سفارش نہیں کرے گی، قرآن ہی سفارش کرنے والا ہے۔ نہ کوئی سائنس، نہ کوئی ریاضی، نہ کوئی بایولوجی، نہ کوئی سوشولوجی، کوئی کتاب، کوئی سبجیکٹ، کوئی مضمون، کوئی ڈگری اور کوئی کورسز پڑھنے والوں کی کتابیں ان کے پیچھے ان کی فکر میں آ کر ان کی سفارش نہیں کرنے والی ہے۔ یہ قرآن جب تم مرتے ہو تو قبر میں بہترین شکل و صورت میں آ جاتا ہے، تمہارے ساتھ سو جاتا ہے، تمہارا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایک اچھی شکل میں آ کر سانپ کو دور کیا، بچھو کو دور کیا، نحوست کو دور کیا، بے برکتی کو دور کیا۔ بتاؤ قرآن سے بڑھ کر دوست کون ہے؟ آج وہ باپ ہماری قبر میں نہیں آنے والا جس باپ کی خاطر ہم نے اپنی دنیا کی خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ بچے کام آنے والے نہیں ہیں جن بچوں کا مستقبل اور فیوچر بنانے کی خاطر میں نے دھوکے دیے اور جھوٹ بولے اور نفرت اور عداوت اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں جھونکا اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے۔ وہ بچے آج قبر پر نہیں آئیں گے، قبر کے اندر جانا دور کی بات، قبر پر آ کر کوئی یاسین نہیں پڑھنے والا۔ یہ قرآن سب سے بہترین دوست ہے، اس سے بہتر دوست کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو اتری ہے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، کہ یہ اعتراض کرنے والے اس قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس کو آسان طریقے پر آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ اگر میری دعا قبول کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مگر اگر 2 ٹکڑے ہو جائے تو کیا؟ تو کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ایمان والے بن جائیں گے۔ بلکہ باضابطہ انہوں نے وعدہ کیا اس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر پڑا، وہ پہاڑ جو بیت اللہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے ہے، چھوٹا سا پہاڑ ہے۔ آج بھی جبل ابو قبیس اگر آپ ڈالیں گے تو انٹرنیٹ پر گوگل پر اس کی فوٹوز آ جائے گی، تو وہ پہاڑ پر چاند کا ایک ٹکڑا گرا ہے اور دوسرا ٹکڑا گرا ہے جبل قوینقا، یہ بیت اللہ شریف کے مغربی سمت میں ہے، ویسٹ سمت میں، مغربی سمت میں ہے، یعنی الٹے سمت میں، الٹے ہاتھ کے۔ تو یہ ابو قینقا یا جبل قوینقا اسے کہا جاتا ہے، آپ اگر گوگل پر بھی دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا اس پر۔ تو وہاں پر چاند کا دوسرا ٹکڑا گرا ہے۔ تو اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ عصر کا وقت تھا اور مغرب کا وقت بالکل داخل ہو رہا تھا، بالکل شروعاتی وقت تھا۔ اس شروعاتی وقت میں یہ جب واقعہ ہوا تو ہر شخص نے گواہی دی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ایک ٹکڑا کسی نے وہاں پر دیکھا اور ایک ٹکڑا کسی نے قوینقا میں دیکھا اور ایک ابو قبیس میں دیکھا، اور ساری دنیا حیران۔ جب یہ 2 ٹکڑے ہوئے تو ایک ٹکڑے کے نیچے جب روشنی زیادہ تھی تو ایک علاقے میں دن ہو گیا، دوسرے علاقے میں جب چاند کا ٹکڑا گرا ہے تو دوسرے علاقے میں رات ہو گئی۔ یعنی ایسا واقعہ ہو گیا کہ ایک طرف بالکل دن ہو گیا زیادہ روشنی کی وجہ سے، اور ایک طرف سایہ پڑنے کی وجہ سے بالکل اندھیرا ہو گیا۔ تو لہذا اب ایسا سمجھ لیجئے، پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو، تم سے بڑا جادوگر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو وعدہ کیا اور پھر مکر گئے. تو فرمایا وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور اللہ کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس آتی ہے تو یہ لوگ بغیر جان کر منہ موڑ لیتے ہیں. کوئی نشانی یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو نہیں مانا، اللہ کے نبی خود اسلام کو پیش کر رہے تو نہیں مانا، صحابہ کرام خود اسلام کی دعوت دے رہے تو نہیں مانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت موقع پر، ایک موقع پر قحط کا زمانہ تھا اور 40 دنوں تک بالکل بارش نہیں ہوئی تھی. یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر آپ نبی ہے تو دعا کیجیے اللہ سے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، اگر بارش ہوئی تو ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار. حضرت عباس کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مت کیجیے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے اور اس امید کو قائم رکھنے کے لیے میں دعا کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید کو قائم رکھنے کے لیے دعا کی، دعا پر زوردار بارش برسی اور یہ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بارش اگر لگاتار برسے گی تو ایمان لائے گے. بارش لگاتار برسنے لگی اور کھیت کھلیان ہرے اور سبزے پھیل گئے اور ان کی کھیتی دگنی تگنی طور پر آ گئی. جب آ گئی اللہ کے نبی بارش بند ہونے کے بعد جب ان کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ سے مذاق کر رہے تھے. تو یہاں پر یہ آیت فرماتی ہے وَمَا تَأْتِهِم مِّنْ آیَةٍ، جب بھی کوئی اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس پہنچتی ہے کافروں کے پاس، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب بھی کوئی حق کی بات ان کافروں کے پاس آئی ہے اور حق آیا ہے ان کے پاس، کذبوا تو انہوں نے حق کو جھٹلایا، لما جاءہم جب بھی کوئی حق والی بات ان کے پاس آئی ہے. آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کافروں کو اعتراض ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر، قرآن پر، اور آتنکواد سے جوڑتے ہیں قرآن کو، اسلامی تعلیمات کو نہیں پتہ ہونے کی وجہ سے اسلام کی شبیہ کو خراب کیا جا رہا ہے، اسلام کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. 2 چیزیں ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ مقابلے میں ہیں، اگر آپ کی رفتار زیادہ نہیں ہے، سامنے والے کی رفتار زیادہ ہے، تو آپ اس کی رفتار کم کر سکتے ہیں یا اپنی رفتار بڑھا سکتے ہیں. 2 ہی چیزیں ہیں جب سامنے والا جیت رہا ہے. تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مذہب اسلام تیزی سے دوڑ رہا تھا، پھیل رہا تھا اور نمبر 1 پوزیشن پر جا رہا تھا. ہر شخص بحسن و خوبی بخوشی اسلام کو ایکسپٹ کر رہا تھا، قبول کر رہا تھا. تو انہوں نے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے اور اپنی رفتار کو بڑھانے کے لیے، اپنے مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اسلام میں زبردستی کے کیڑے نکالنے شروع کر دیے کہ اسلام میں دیکھو 3 طلاق ہے، اسلام میں دیکھو حلالہ ہے، اسلام میں دیکھو خلا ہے، اور یہ سارے مسئلوں کو غلط پیش کیا. خلا کو غلط پیش کیا کہ کبھی وقت ہوگا تو میں خلا کو اسلامی خلا انشاءاللہ کس طرح ہوتا ہے وہ بتاؤں گا، اور اسلامی حلالہ بھی کس طرح ہوتا ہے وہ بتاؤں گا. جس طرح یہ فلموں میں، ٹی وی میں، سیریلز میں اور سوشل سائٹس پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر حلالے کو پیش کیا جاتا ہے، ایسا حلالہ بالکل بھی اسلام میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اسلام میں وہ حلالہ ہے جو بغیر ایگریمنٹ کے پوری عورت کی رضامندی کے ساتھ ہو، عورت کی رضامندی کے ساتھ ہو. اس میں کوئی پریشرائز اس پر اسے نہیں کر سکتا، نہ اس کے ماں باپ اس پر پریشر ڈال سکتے ہیں، نہ اس کا فرسٹ ہسبینڈ اس پر پریشر ڈال سکتا ہے، اس سے تو تعلق بالکل بھی ختم ہے. تو لہذا حلالے کو غلط پیش کیا ہے، 3 طلاق کو غلط پیش کیا ہے. جبکہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر تمہاری بیوی نشوز بن چکی ہے، فَإِن كُنَّ نُشُوزًا، نشوز کے معنی یہ ہے کہ تمہاری بیوی بد زبان بن چکی ہے. دیکھو اگر کسی کی بیوی زانیہ ہے تو اسلام میں وہ اتنی بڑی مجرم نہیں ہے. تعجب کی بات ہے، اتنی بڑی وہ مجرم نہیں ہے. اگر کوئی جھوٹی اور مکار اور عیار خاتون ہے تو وہ اتنی بڑی مجرم نہیں ہے، یعنی اس پر ویلڈ ریزن نہیں ہے اس کو طلاق دینے کا، واجبی ریزن نہیں اس کو طلاق دینے کا. لیکن جب کوئی عورت منہ بن جائے، بد زبان بن جائے اور شوہر کو جواب دینے لگے
اور شوہر کی عزت نہ کرنے لگے، زبان کا مس یوز کرے، غلط استعمال کرے، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی ہے، تو یہ عورت سب سے بڑی مجرم سمجھی جاتی ہے قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں۔ وہ عورت جو زانیہ ہے، وہ عورت جو روزہ نہیں رکھتی ہے، وہ عورت جو بے نمازی ہے، بد کردار ہے، وہ تھوڑی مجرم ہے، کم مجرم ہے، چھوٹی مجرم ہے۔ سب سے بڑی مجرم عورتوں میں سمجھی جاتی ہے نشوز۔ نشوز کہتے ہیں جو بد زبان ہے، شوہر سے زبان لڑاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، اور آج تو اللہ ہی رحم کرے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے ملتا ہے، نرمی سے نہیں ملتا۔ اور روزے میں تو اللہ ہی رحم کرے ہیں کہ اتنا چڑچڑا پن ہو جاتا ہے کہ شوہر کچھ بولنے سے پہلے ہی سامنے سے فائرنگ شروع ہے۔ تو یہاں پر لہذا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اپنی ساس کی بھی عزت کرنی چاہیے، ماں سمجھو ساس کو، اور اپنی لہذا ماں کو جیسا ریسپیکٹ اور عزت دیتے ہو ایسی اپنی ساس کو بھی دو، اپنی ننند کو بھی دو، دیورانی کو بھی دو، جٹھانی کو بھی دو۔ گھر کو جنت بناتی ہے عورت، اور گھر کو دوزخ بھی بناتی ہے عورت۔ اگر رمضان سکون سے گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کو رمضان سکون سے گزارنے دو، آٹومیٹک تمہارے رمضان کو اللہ سکون کا ایک قلعہ بنا دے گا۔ تو لہذا یہاں پر فرمایا وَمَا تَأْتِهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب یہ جو کافر تھے، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی نے کہتے تھے دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا دنیا میں برا انجام ہوگا اور آخرت میں بھی برا ٹھکانہ ہوگا اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی برا انجام ہمارا کس طرح کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ تو یہاں پر فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، سن لو کہ یہ جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ عذاب جب حقیقت میں ان پر آئے گا اور وہ سزا جب حقیقت میں انہیں دی جائے گی تو ان کی چیخیں نکل جائے گی۔ وہ مذاق کر رہے ہیں مگر ان قریب ہم ان کے مذاق کو حقیقت میں بدل دیں گے اور وہ عذاب کو اور سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، سن لو کیا ان لوگوں نے ان قوموں کو، ان جماعتوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا گناہوں کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے؟ تو یہ لوگ ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کو دیکھ لو بھئی، فرعون کو دیکھ لو، حامان کو دیکھ لو، شداد کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو اور قوم شعیب کو دیکھ لو۔ ان قوموں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کے انجام کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملانے والا اللہ اور انہیں سزا دینے والا اللہ، اور ان کے گھمنڈ اور غرور اور تکبر کو توڑنے والا اللہ، اور قوم لوط کے تکبر کو توڑنے والا اللہ، قوم شعیب کو تکبر کو توڑنے والا اللہ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ان کو تو دیکھو اور پھر سبق سیکھو۔ وہ بولتے ہیں نا کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، یعنی سامنے والا اگر گڈھے میں گیا تو ہم سترک اور چوکنا ہو جاتے ہیں کہ مجھے سنبھل کر قدم رکھنا ہے، کہیں میں اپنے آپ کو گڈھے میں نہ گرا دوں، مجھے گڈھوں سے بچنا ہے، کانٹوں سے بچنا ہے۔ بالکل سنبھل کر، سترک اور چوکنا ہو کر یہ لوگ زندگی کیوں نہیں گزارتے ہیں؟ ان کے سامنے فرعون کی زندگی ہے، حامان اور شداد کی زندگی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ تو بہت بڑے اقتدار کے مالک تھے، وہ تو مضبوط تھے، وہ تو حکومت کرنے والے تھے۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون ایسی حکومت کرتا تھا زمین میں کہ جیسے اس کے کھوٹے گاڑ دیے گئے ہوں۔ ذی الاوتاد کہتے ہیں بڑے بڑے کیلوں کو، وہ جو کیلا ہوتا ہے نا
جو دیوار میں مارتے ہیں، ہتھوڑی سے کیلا مارتے ہیں، تو ذیل اوتاد کہتے ہیں بڑے بڑے کیلے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہاتھیوں کو باندھنے کے لیے بڑے بڑے کھوٹے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتا ہے فرعون کی حکومت کو ذیل اوتاد کہا جاتا تھا کیونکہ اتنی مضبوط تھی کہ زمین میں اس کی حکومت کے پہیے، اس کی حکومت کے کھوٹے گڑے ہوئے تھے. کوئی اکھاڑ پھینک نہیں سکتا تھا فرعون کی حکومت کو اور فرعون کی سزا دینے کا انداز بھی وہ تھا. اس زمانے میں جو اسے خدا نہیں مانتا تھا ان مردوں اور ان عورتوں کو یہ ان کے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے کھوٹے ٹھوک دیا کرتا تھا، بڑے بڑے کیلے ٹھوک دیا کرتا تھا ان کے ہاتھوں میں اور ان کے پیروں میں. حضرت آسیہ کے بھی دونوں ہاتھوں میں، دونوں پیروں میں، اپنی خود کی بیوی کے دونوں ہاتھوں دونوں پیروں میں اس نے لوہے کے کھوٹے گاڑ دیے تھے اور ان کے بالوں کو کھینچا تھا اور ان کے جسم سے لباس کو الگ کیا تھا، صرف اسے خدا نہیں ماننے کی وجہ سے اور اللہ کو رب اور پروردگار ماننے کی سزا فرعون نے یہ دی تھی حضرت آسیہ کو. اب سوچو جب فرعون ایسی سزا دے سکتا ہے جو جھوٹا خدا ہے اور اسے نہیں ماننے پر اسے اتنا غصہ آتا ہے، تو اللہ کی سزا کیسے ہوگی؟ اللہ کا غصہ کیسے ہوگا؟ جو اللہ کو نہیں مانے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تو سب کچھ اس کے ساتھ کر سکتا ہے. یہ فرعون جب بیمار پڑا، جب قحط ہوئی اور فرعون کی صحت نہیں ہو رہی تھی، کہیں طبیب ڈاکٹر اور عامل اور اس زمانے کے وید جگہ جگہ سے آ کر اسے دیکھنے لگے، اس کا بخار ہی کم نہیں ہو رہا ہے. اب یہ بہت پریشان ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے الٹا لٹک کر یہ دعا کرنے لگا کہ اے اللہ اگر میرا بخار اور میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، بحال ہو جائے اور میں اچھا ہو جاؤں تو اے اللہ میں اتنے قیدیوں کو تیرے نام پر آزاد کر دوں گا. اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. یہ الٹا لٹک کر مسلسل 40 دنوں تک اس نے دعائیں کی. اس کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. اب دیکھو فرعون کی دعا قبول ہو رہی ہے، قبول کیا اور اس کی بیماری دور ہوئی اور اس نے خیانت نہیں کی بلکہ اپنے وعدے کو پورا کیا اور اتنی تعداد جتنی اس نے کہی تھی آزاد کر دی. تو یہاں پر فرمایا کہ تم ان لوگوں کو دیکھو، اپنے سے پہلے لوگوں کو جن کو ہم نے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا ہمیں نہیں ماننے کی وجہ سے، حالانکہ وہ زمین میں بڑے پاورفل تھے. مالم نمکن لکم، اور تم تو پاورفل بھی نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہمیں کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالم نمکن لکم، تم تو طاقتور بھی نہیں ہو، پاورفل بھی نہیں ہو، تمہارے پاس میجورٹی نہیں ہے، تم مائنورٹی میں ہو اور تمہارے پاس ذریعے بھی نہیں ہے، تمہارے پاس ہمت بھی نہیں ہے، جرأت بھی نہیں ہے، شجاعت بھی نہیں ہے. تم میں تو عمر بن خطاب جیسا کوئی ہے بھی نہیں، حضرت علی حیدر فاتح خیبر جیسا شہ سوار کوئی ہے بھی نہیں، خالد بن ولید جیسا کوئی ہے بھی نہیں، اور تم میں تو حضرت سمیہ جیسی خاتون ہے بھی نہیں. ما لم نمکن لکم، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور پھر ہم جب آسمان سے بارش برسا رہے تھے اس زمانے میں، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہے اللہ، جب قوموں کو اللہ نے برباد کیا، ہلاک کیا، ہم بہت زیادہ بارش ان پر برسا رہے تھے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا کا مطلب ہم نے آسمان کو ہی ان پر برسا دیا. حالانکہ بادل غمام کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر لا سکتا تھا وَأَرْسَلْنَا الْغَمَامَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے بادل کو برسایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، یہ کہا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے آسمان کو برسا دیا. اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا اتنی بارش اتنی بارش اتنی بارش ہم نے برسائی کہ زمین کا غلہ جو 2 مہینے میں اگنے والا تھا وہ چند دنوں میں زمین کا غلہ اگ چکا، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو چکی اور جانوروں کے پانی کا انتظام ہو چکا اور انسانوں کے پانی اسٹوریج اور بحفاظت ہم نے محفوظ کر دیے. تو یہاں پر فرمایا کہ آج کے زمانے میں تو اتنی بارش بھی نہیں ہے جو اس زمانے میں تھی.
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور فرمایا کہ ہم نے نہروں کو ان کے زمین کے نیچے سے نکالا، یعنی کہ جہاں پر بھی بور مارو گے تو پانی نکل جائے گا۔ ہماری زمین کے نیچے نہریں اور پانی ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پہلا جو خیر القرون کا زمانہ تھا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ولی، قطب اور ابدال کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں ہماری زمین کے نیچے زیادہ پانی ہم نے بچھا کر رکھا ہوا تھا۔ جہاں انسانوں کو پانی کی ضرورت پڑتی، انسان زمین پر اپنے قدموں کو، اپنے ہتھیار کو مارتا اور زمین کے نیچے کا پانی اوپر آ جاتا، اور میٹھا پانی وہ ہوتا، پینے کے لائق اور استعمال کے لائق وہ پانی ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، سن لو کہ آسمان سے بھی زیادہ پانی اس زمانے میں تھا اور زمین سے نکلنے والا پانی بھی زیادہ تھا۔ قیامت کے قریب آسمان سے برسنے والا پانی ہم کم کر دیں گے، زمین سے نکلنے والا پانی ہم کم کر دیں گے۔ بور مارتے جاؤ 100 فٹ، 200 فٹ، 300 فٹ، 400 فٹ، 500 فٹ، مگر پانی نہیں نکلنے والا، اس لیے کہ قیامت قریب ہے۔ آسمان سے بارش برسنے کا انتظار کرو، بارش نہیں برسنے والی، اس لیے کہ قیامت قریب ہے۔ بارش کے موسم میں بارش کو نہیں برسائے گے، بارش کے موسم میں بارش برسے گی تو انسان کو فائدہ ہوگا، اور گرمی کے موسم میں بارش برسے گی تو انسان کو نقصان ہوگا۔ اسی لیے ہم گرمی کے موسم میں بارش کو برسائیں گے اور سردی کے موسم میں بارش کو برسائیں گے۔ بے موسم بارش ہم برسا رہے ہیں انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ اس انسان کو ہم نے عبادت کے لیے بھیجا تھا، ریاضت کے لیے بھیجا تھا، روزہ رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو گناہوں سے سجایا، اس لیے ہم نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا، اس کے ظاہر کو برباد کر دیا۔ تو فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کی جگہ پر ان کے بعد کسی اور نسل کو لا کر بٹھا دیا۔ اب ہم ہیں، اگر ہم روزے نہیں رکھیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، اگر ہم اسلام کا پرچار نہیں کریں گے، اگر ہم قرآن کی تعلیم کو زندہ نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے، اگر امانت داری کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں ہٹائے گا، ہماری جگہ پر ایسے لوگوں کو لائے گا جو نماز پڑھنے والے ہوگے، اعتکاف کرنے والے ہوگے، روزہ رکھنے والے ہوگے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے گا، اگر ہم اللہ کے بندے نہیں بننا چاہتے ہیں تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پرندوں سے کام لے لے، اللہ چوٹیوں سے کام لے لے، اللہ جانوروں سے کام لے لے۔ اللہ نے ہدہد سے کام لیا، اللہ نے اصحاب کہف کے کتے سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی گائے سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالی نے صالح کی اونٹنی سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے بچڑے سے کام لیا۔ 10 جانور جو جنت میں جائے گے، بنی اسرائیل کی گائے جنت میں جائے گی، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، یونس علیہ السلام کی مچھلی سے اللہ نے کام لیا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی۔ جب اتنے جانور ہونے کے باوجود یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اللہ تبارک و تعالی سلیمان کے زمانے علیہ السلام کے زمانے کی چوٹی کو جنت میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس چوٹی نے اپنی قوم کی فکر کی تھی کہ اے میری قوم، سلیمان کا لشکر آنے والا ہے، کہیں اس لشکر کے پاؤں تلے تم رون دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، سترک ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ۔ اس چوٹی کی اس ادا کو میرے خالق نے، میرے پروردگار نے اس ناپسند کیا، قرآن کا حصہ سورہ نمل کو بنا لیا، اس واقعے کو سورت کا حصہ بنا لیا۔ قیامت تک لوگ آئے گے، انہیں پتہ چلے ایک چوٹی سے بدتر مت بن جانا ہے، ایک چوٹی سے بے فکر مت بن جانا ہے، ایک چوٹی سے زیادہ غافل مت بن جانا، تم سے بہتر وہ چوٹی ہے جو چوٹی اپنی قوم کی فکر کرتی ہے۔ اگر تمہیں ہم نے ماں بنایا، تمہیں اپنی بچی کی اور بچے کی فکر کرنی چاہیے، اگر تم باپ بن کر آئے ہو تو تمہیں اپنے بیٹوں کی، اپنی نسل کی فکر کرنی چاہیے، اگر تم شوہر ہو تو اپنی بیوی کی فکر کرنی چاہیے، اگر تم
تم بیوی ہو تو شوہر کی فکر کرنی چاہیے. اگر تم فکر نہیں کرتے ہو, غفلت میں زندگی گزارتے ہو, تم سے بہتر اصحاب کہف کا کتا ہے, تم سے بہتر عزیر کا گدھا ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام ایک قوم کے پاس سے گزرے, او قوم کو دیکھا, برباد قوم تھی وہ, ان پر اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا. جب اس قوم کے علاقے سے گزرے, ان کے گھروں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا, ان کے راستوں کو بکھرا ہوا دیکھا, اور ان کی لاشوں کو دیکھا, ان کی ہڈیوں کو دیکھا کہ جانور کھا رہے ہیں اور چیل نوچ رہی ہے. حضرت عزیر نے سوچا یہ کون سی قوم ہوگی, اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسے برباد کیا, اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی ان سے قیامت میں سوال کرے گا, کس طرح زندہ آسمان, کس طرح انہیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا. جب یہ سوال گردش کر رہے تھے حضرت عزیر کے ذہن میں, دماغ میں, اور جب ہونٹوں پر آئے, اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا, حضرت عزیر کو موت دے دی. 300 سال تک پڑے رہے, اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا, وہ گدھا بھی 300 سال تک مر گیا. 300 سال کے بعد حضرت عزیر کو اٹھایا, حضرت عزیر کے سامنے وہ گدھا پڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے حضرت عزیر سے, یہ تم اپنے گدھے کو دیکھو, اب تم اسے دیکھو کہ ہم کس طرح ہم اسے اٹھاتے ہیں. سمجھ لینا کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ گدھے کی جلد کو اس کی ہڈیوں سے جوڑا. حضرت عزیر کے پریشان ہیں, حیران ہیں, تعجب میں پڑے ہوئے ہیں. وہ جو کھانا تھا وہ کھانا باسی نہیں ہوا, وہ توشہ باسی نہیں ہوا, اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ گدھے کی ہڈیاں دوسری ہڈیوں میں ملی ہے, اور ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا ہے, اور جلد چڑھی ہے, اسکین جڑی ہے, اور وہ گدھے کے پیر اور ہاتھ جڑے ہیں, اور اس کا چہرہ جڑا ہے, اور وہ گدھا زندہ ہو گیا حضرت عزیر کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر سے پوچھا کیا تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا؟ حضرت عزیر نے کہا جواب تو ملا, مگر اے اللہ ہم کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا زیادہ نہیں, صرف 100 سال تک تم سوتے رہے. ایک حدیث کے مطابق 300 سال تک سوتے رہے. 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر کو اٹھایا. آپ کی اسکین گندی نہیں ہوئی, اور آپ کے گدھے کی اسکین گندی نہیں ہوئی. یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا شاہکار ہے. تو یہاں پر فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, اور ہم ان کی جگہ کسی اور نسل کو لائے گے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, اور اگر ہم قرآن کو کتابی شکل میں لکھ کر فرشتے کو دے کر اور ان کی آنکھوں کے سامنے بھی اگر نازل کر دے, فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, یہ قرآن کو اپنی ہاتھوں سے چھوئے, لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, پھر بھی یہ کافر کہے گے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, یہ تو سب سے بڑا مضبوط جادو ہے. یہ اس کا چھوٹا سر کا بتا دوں, پھر میں ختم کر لوں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو جبریل کو نہیں دیکھا, آپ تو کہتے ہو کہ جبریل نے, فرشتے نے قرآن کو لایا, ہم فرشتے کو اصلی شکل و صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ فرشتہ جبریل اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے اور آپ کو قرآن لکھا ہوا, پیٹی پیک لکھا ہوا قرآن, یہ ایسا سنت سنایا ہوا نہیں, لوح محفوظ سے اتارا ہوا نہیں, سینہ بسینہ والا نہیں, تقریری نہیں, زبانی نہیں, تحریری لکھا ہوا قرآن, گفٹ حضرت جبریل اصلی شکل و صورت میں لکھا ہوا قرآن لے کر آئے گے اور آپ کو دے گے ہماری آنکھوں کے سامنے, تو ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان کی آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جبریل کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھ لے. کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا, صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل و صورت میں دیکھا 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ غار ہیرا میں اقرا والی جب آپ نے وحی لے کر آئی, وہ اصلی شکل و صورت میں تھے, اور دوسری مرتبہ معراج کے سفر میں 7ویں آسمان پر اصلی شکل و صورت میں حضرت جبریل کو آپ نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ حضرت جبریل کو اصلی شکل و صورت میں کسی نبی نے نہیں دیکھا, صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے.
تو لہذا یہاں پر فرمایا کہ تمہاری آنکھ فرشتے کو دیکھ نہیں سکتی. اب یہ بیوقوف کہہ رہے ہیں کہ حضرت جبریل اصلی شکل و صورت میں آئے گے اور قرآن کو پیٹی پیک گفٹ دے گے ہماری آنکھوں کے سامنے تو نبی مانیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اصلی شکل و صورت میں اگر وہ آ جائے تو تم مر جاؤ گے اور حجت تمام ہو جائے گی. غیب کی چیز کو دیکھ لیا تو اب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو دوزخ میں جاؤ گے. اس لیے جبریل کو نہیں دیکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور دوسری چیز حضرت جبریل انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آتے. حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آتے تھے آپ, اور آپ انسانی شکل میں جب آتے تو آپ کو دیکھ سکتے تھے لوگ, لیکن اصلی شکل و صورت میں یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں. اب بتاؤ کہ ان کی بات کس طرح پوری کی جائے گی. اسی لیے لہذا وہ ایمان نہیں لانے والے تھے, وہ چپ ناٹک کر رہے تھے. آگے فرمایا, میں بہت شارٹ کٹ میں بات کر رہا ہوں, وقالو لولا انزل علیہ ملک. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہے گے لولا انزل علیہ ملک. یہ جو کافر ہے یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ اترتا کیوں نہیں ہے, آتا کیوں نہیں ہے. لولا انزل, اگر فرشتہ اترتا کیوں نہیں ہے علیہ ملک, آپ پر. اللہ کے نبی سے کہا کہ فرشتہ اترتا کیوں نہیں ہے, حالانکہ فرشتہ آتا جاتا مگر انہیں دکھتا نہیں تھا, لیکن یہ دیکھنا چاہتے تھے بیچارے. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فرشتے کو اترتا ہوا دیکھ لے گے اپنی اصلی شکل و صورت میں, لَقُضِيَ الْأَمْرُ, تو یہ مر جائیں گے, ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور دی اینڈ ہو جائے گا, معاملہ ختم ہو جائے گا, مکمل ختم. لَقُضِيَ الْأَمْرُ, یہ مر جائے گے, یہ زندہ نہیں رہ سکے گے. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. اب مر گئے تو دوزخ میں جائے گے, ظاہر سی بات ہے. مرنے کے بعد اللہ مہلت تھوڑی دینے والا ہے, اب کوئی اصلی شکل و صورت میں دیکھ لے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھنا تمہارے لیے بہتر ہے, مگر ان بیوقوفوں کے سمجھ میں نہیں آتا. آگے ایک اور بات بتا دوں, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, اور اگر ہم فرشتے کو اصلی شکل و صورت میں بھیجنا بھی چاہے تو ہم انسانی شکل میں بھیجیں گے, اصلی شکل میں دیکھ نہیں سکتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ, اور جب یہ انسانی شکل میں دیکھے گے تو یہ کہے گے ہم کیسے مان لے کہ یہ فرشتے ہی ہے اور انسان نہیں ہے, یہ تو انسانی شکل میں نظر آ رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تو انسان ہی ہے اس لیے کہ انسان نظر آ رہے ہیں. حالانکہ یہ بیوقوف اتنا بھی نہیں سمجھے گے کہ یہ انسان ہے مگر اندر سے فرشتے ہیں, انسانی شکل لیے ہوئے ہیں. حضرت دہیہ کلبی کو دکھائے تو یہ اتنے سینس نہیں ہے, سینس لے سے بیوقوف ہے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, یہ بات کو نہیں سمجھے گے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے, ان کے مذاق یہ خود جھیلیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان سے نپٹے گا. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.